بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اس میں بہت خیر ہے، بہت خیر ہے آپ کے بچے میں، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت گلٹ میں ہوتا ہے وہ بچہ، اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو میوزک سن رہا ہوں، میں نماز کیوں پڑھوں. اسے وہ پھر یاد آتے ہیں نا، اپنے گناہ یاد آتے ہیں. اسی طرح کہہ سکتا ہے میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سنز میں ہوں، میں تو گناہ کر رہا ہوں، کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ میں ہوں، میں تو منافق ہوں، میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ایک بندہ کہ میں تو ہوں ہی گندا، میں نے نہا کے کیا کرنا. ڈزنٹ میک سینس. نہاؤ گے تو گند اترے گا نا. یہ کیا بات ہوئی میں تو ہوں ہی گندا، میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. بھائی میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو، پھر یا اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ ایک پڑھتے ہیں، دو پڑھتے ہیں. بھائی ایک دو تو پڑھو، انکریجڈ ہے ایک دو تو پڑھو. یہ نہ کہو کہ نہیں جب تک 5 نہیں پڑھوں گا تب تک ایک بھی نہیں پڑھوں گا. کتنا غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے ایک دو تو پڑھو، کیا پتا وہی آخری نماز ہو پھر. اور کیا پتا وہ جو تم گناہ کر رہے ہو، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو، وہ گناہ کرتے ہوئے موت ہو جائے پھر. تو دیکھیں کتنی سکیری بات ہے. تو یہ باتیں کرنا کہ میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں، میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا، یہ تو شیطان ہیز ون، شیطان تو جیت گیا اس کا مطلب. ٹھیک ہے تو یہی تو پوائنٹ ہے. نماز پڑھیں گے تو شاید نکل آئیں. اس میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک شیخ ہیں یو کے کے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ہی سیڈ کہ اے ینگسٹر کیم ٹو می. مسجد میں لیکچر دے کے فارغ ہوا تو وہ میرے پاس آیا ینگسٹر، اور اس نے آ کے اقرار کیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ینگسٹر آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں، یہ عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی، زنا کی اجازت دے دیں مجھے. اب دیکھیں اس دور میں بھی تھا نا، وہ دور میں ایسے صحابہ ایسے لوگ موجود تھے، وہ اسٹرگلنگ. تو اسی طرح ان کے پاس اسکالر کے پاس سے ایک بچہ آیا، ینگسٹر آیا. اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گناہ کرنے، میری گرل فرینڈ ہے، میں جا رہا ہوں گناہ کرنے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم گوئنگ. مطلب وہ ایک افرمیشن لینے آیا تھا یا کوئی نصیحت لینے آیا تھا مے بی. تو ہی سیٹ کہ میں نے اس سے کہا کہ عشاء کی نماز ہونے لگی، ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو پھر دیکھی جائے گی، ویل سی اباؤٹ دیٹ. تو کہتے میں نے اس سے نماز پہ قائل کر لیا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھ لو. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے نماز میں پڑھ لیتا ہوں. کہتے جب نماز پڑھ کے ہم فری ہوئے اور اس نے سلام پھیرا ہے تو وہ روئی جائے روئی جائے. اور اتنا اللہ نے اس کا ہارٹ میلٹ کر دیا نماز کے دوران. اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لیو دس، اور اس نے کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں اور میں آج نہیں جا رہا یہ گناہ کرنے. تو دیٹس دا ہول پوائنٹ. اسکالر نے کہا کہ یہی تو پوائنٹ ہے. بھائی نماز پڑھو گے تو کیا پتا کوئی اسٹرینتھ آ جائے، کوئی طاقت آ جائے. ادروائز آپ گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یو آر گون، پھر تو ختم ہے. اس لیے نو میٹر وٹ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، نو میٹر وٹ نماز نہیں. عربیوں میں 100 خامیاں ہوں گی، میں رہا ہوا ان میں، نماز نہیں چھوڑتے. یہ اللہ کا جو نام ہے اس کو مائنڈ میں لانا بڑا ضروری ہے نماز پڑھتے ہوئے. میں انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنے میں سب سے خوبصورت چیز انشاءاللہ نماز پڑھنے میں کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے لایا جائے، اس میں بہت ضروری ہے اپنے ایموشنز کو لانا باہر. ٹھیک ہے میں آپ کو 3 ایموشنز بتاؤں گا جن سے آپ کی نماز بہت بہتر ہوگی. تو ان ایموشنز کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ نام آپ کو مائنڈ میں لانے پڑیں گے. ٹھیک ہے اللہ کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن کا مطلب ہے the one who gives امن اینڈ سیکورٹی. اللہ وہ ذات ہے جو امن دیتا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو سیکورٹی دیتا ہے. تو جب آپ مصلے پہ کھڑے ہوں تو ساری ٹینشنیں چھوڑ دیا کریں. ریسٹ ایشورڈ جتنے پینڈنگ کام ہیں، جتنے لوگ آپ سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں، جتنے لوگ آپ کو ٹارچر دے رہے ہیں مینٹل ٹارچر، ریسٹ ایشورڈ جو بزنس پھنسا ہوا ہے آپ کا، ریسٹ ایشورڈ جتنے مسئلے آپ کے پھنسے ہوئے ہیں، مصلے پہ کھڑے ہو کے آپ اللہ کے امن کے نیچے آ گئے ہیں، اللہ کی سیکورٹی کے نیچے آ گئے ہیں. لٹرلی آپ کے اوپر ایک زون کھل گیا لائٹ کا. ٹھیک ہے اب وہ سالو ہونے کے چانسز ہیں. یہ فکر کرنا کہ میں جلدی جلدی پڑھ لوں، مجھے کوئی کام ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں اس نے وہ کام کرانا ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے. ٹھیک ہے تو دیکھیں ہر کام کے لیے ایفرٹ ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہاں پہ جو ینگسٹر جم جاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جا کے کتنی محنت ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے محنت. اینگلز جب تک نہیں ٹھیک آپ کے ایکسرسائز کے آپ کی باڈی نہیں بن سکتی. اینگلز ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، محنت ہے. مائنڈ مسل کنیکشن لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں، مائنڈ مسل کنیکشن نہیں ہوگا جتنا مرضی جم جاتے رہے باڈی نہیں بنے گی. تو وہاں پہ اتنی محنت ہے، مائنڈ مسل کنیکشن بھی ہے، اینگل بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے، ایکسرسائز بھی بڑی دبا کے کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح نماز میں ہے، جب تک نماز میں بھی وہ مائنڈ اور اسپرچل کنیکشن نہیں کریں گے نماز جو ہے آپ کو فائدہ نہیں دینے والی. اسی طرح جب تک نماز میں خشوع و خضوع نہیں لائیں گے، جب تک نماز میں محنت نہیں کریں گے، ایموشنز نہیں لائیں گے نماز میں، تو زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں محنت کرنی پڑتی ہیں. نماز از دی پرائمری
थिंग जिसमें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए इमोशंस को ज़रा उभारें अपनी नमाज में, इमोशंस को जगाएं। यू आर एन इमोशनल बीइंग, तो इन इमोशंस को बाहर लाया करें नमाज में, ठीक है। तो वन ऑफ द इमोशंस, वो कैसे लाए जा सकते हैं इमोशंस को बाहर? वन ऑफ द वेज कि अल्लाह का जो एट्रीब्यूट है अल मुमिन, कि अब मैं उस ज़ात के सामने खड़ा हो चुका हूँ जिसने मसले हल करने हैं। किस बात की टेंशन है? काम ही उसने कराने, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ करें तो फील किया करें उस अमन को, अल्लाह सुब्हानहू तआला के वो जो अमन दे रहा है अल्लाह आपको, उसको फील किया करें, ठीक है। मुसल्ले पे खड़े होके चाहे 2-3 सेकंड खामोश रह के फील किया करें। नमाज इससे नहीं टूटती। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, वो पढ़ के 5 सेकंड बेशक खामोश हो जाया करें और उस सिक्योरिटी को फील किया करें, मैं खड़ा कहाँ पे हुआ हूँ। नमाज नहीं छोड़ते। मेरे कई दोस्त यूके में फर्दर स्टडीज करने गए, अरबी रूममेट्स हैं उनके, दे टेल मी ड्रिंक भी कर लेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है ड्रिंक करना, मतलब इट्स हराम। नमाज नहीं छोड़ेंगे, मुसल्ला बिछा लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, कुछ भी करेंगे, नमाज पढ़ लेंगे। आप सऊदीया में जाएं, आपको मसाजिद भरी हुई नजर आएंगी यूथ से, और माशाल्लाह अब यहाँ भी ट्रेंड बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली ग्लैड। यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, बहुत ऑडियंस आती है मस्जिद में, यूनिवर्सिटीज़ की मसाजिद में। यहाँ DHA की मसाजिद में अब यूथ बहुत नज़र आते हैं। बहरिया में रहता हूँ, वहाँ यूथ बहुत नज़र आता है माशाल्लाह, अच्छी बात है, इट्स गुड, ये इनकरेजिंग बात है। ये पहला सिनेरियो कि एक बंदा कांस्टेंट हराम में है तो वो कहता है मैं नमाज पढ़ के क्या करूँ, तो ये एक बहुत बड़ा वसवसा है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, जैसे मैंने बताया पर्सन एडिक्टेड टू सिन, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कहता है कि यार नमाज भी पढ़ रहा हूँ फिर भी गुनाह नहीं छूट रहा, तो फ़ायदा क्या नमाज का। तो ये ऐसे नहीं सोचना आपने, ठीक है। नमाज एक फ़र्ज काम है, कम से कम फ़र्ज तो पूरा करें ना जाके, बाकी वो उसके फ़वाइद के वो गुनाह छुड़वा दे, वो आपको सुकून दे दे, राहत दे दे, ये सेकेंडरी बात की बातें हैं, पहले फ़र्ज तो जाकर पूरा करें ना। तो ये भी एक वसवसा है। देन अ पर्सन इन्वॉल्व इन एन एनवायरनमेंट दैट डजंट फॉस्टर गुड डीड, ये एक रीज़न होती है। कई लोग हैं वो नमाज पढ़ना चाहते हैं और वो नमाज के कायल भी हैं, लेकिन जब वो किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं, किसी का जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या किसी जगह पर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो व्हेन दे सी अराउंड देम कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा, मतलब ना कोई एहतमाम हुआ है उस जगह पे नमाज का, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी छूटने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी फिर नमाज से दूर होने लगते हैं। तो देन अगेन उन्हें चाहिए तो ये है कि वहाँ पर कोशिश करें, नमाज के किसी एहतमाम की, इंतज़ाम की कोशिश तो ये करनी चाहिए, और बल्कि दूसरों को भी इनकरेज करना चाहिए इस पर, लेकिन रिगार्डलेस खुद तो नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपकी कंपनी आपको बहुत इफेक्ट कर देती है और आपका एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट कर देता है। चौथी रीज़न है, ये एक रीज़न हमारे सामने आई, बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न। कुछ लोग इसलिए नहीं नमाज पढ़ते या दीन इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड एक फियर होता है। वो फियर ये होता है कि यार अगर अभी हमने नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो हम नेक बन जाएंगे, और नेक बन जाएंगे तो मौजें ख़त्म हो जाएंगी, मज़े ख़त्म हो जाएंगे। ये है, कई नौजवानों ने मुझे बताया, मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग, यानी दे डोंट वांट टू लर्न दीन बिकॉज दे फियर के बस वो रिलीजियस महफिलों में जाने से, रिलीजन लर्न करने से या नमाजें पढ़ने से ना फिर हमारी सारी चीज़ छूट जाएगी, तो दे आर नॉट रेडी येट, दे से वी आर नॉट रेडी येट फॉर दिस। और ये देन अगेन कितनी ख़तरनाक बात है, यानी एक फ़र्ज काम को ये कह के छोड़ना कि वी आर नॉट रेडी येट, तो फिर देखें ऐसा ना हो अल्लाह नाराज़ हो जाए, अल्लाह कभी हिदायत ही ना दे। कई लोगों की स्टोरीज हम सुनते हैं, दे केप्ट सेइंग वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में फॉलेज हो गया, नमाज पढ़ ही नहीं सकते। सोचा था बुढ़ापे में पढ़ेंगे, बुढ़ापे में बीमारी ऐसी कोई आ गई कि नमाज पढ़ ही नहीं सकते, तौफीक ही नहीं नमाज की। कई ऐसी स्टोरीज हैं। तो ऐसा ना हो कि इस जुमले से अल्लाह नाराज़ हो जाए। बहरहाल ये भी एक फियर होता है लोगों का, ठीक है, कि आई कांट कम राइट नाउ। या कुछ लोगों का ये फियर होता है कि यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे यू आर टू रिलीजियस इफ़ यू आर प्रेइंग। तो बहरहाल ये आपके सामने मैंने कुछ रीज़न्स रखी हैं, इंशाल्लाह इनको हम एड्रेस करते रहेंगे। एक और रीज़न है पर्सन हु इज़ अफ्रेड टू लीव कंफर्ट जोन। ये बहुत कॉमन रीज़न है। कुछ लोग बस फ्लो में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है ना। देखें आपकी एक रूटीन है, बहुत कंफर्टेबल रूटीन है, प्लेजरेबल रूटीन है, मौजें कर रहे हैं आप। अब बीच में अजान होती है तो गिल्ट आता है, यार वज़ू करना पड़ेगा, फिर मस्जिद जाना पड़ेगा, एक गिल्ट सा आता है, ठीक है। तो लोग उस गिल्ट को सॉल्व करने के लिए फिर नमाज ही नहीं पढ़ते, कहते हैं बस छोड़ो बाद में देखी जाएगी।
تو یہ لاپرواہی ہے جو ہم میں بھی تھی کسی دور میں, یہ لاپرواہی ہوتی ہے لوگوں میں, ٹھیک ہے. تو لاپرواہی بہت بڑی ایک ریزن بن جاتی ہے کہ انسان پھر پڑھتا ہی نہیں, انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے جانے دو. تو یہ ساری ریزنز ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, ایڈریس کریں گے. یہ بڑی جینون ریزنز ہیں, اور انشاءاللہ ڈونٹ وری, آفٹر اٹینڈنگ دس فل سیریز آپ میں بہت موٹیویشن آئے گی, بہت فرق آئے گا, آپ کی نماز میں بہت جان آئے گی انشاءاللہ. آئی ہیو سین اٹ مائی سیلف, ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں, پیور احادیث سے دیکھتے ہیں کہ نماز کیا ہے, نماز کے فوائد کیا ہے, نماز پڑھنی کیسے چاہیے, وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلی حدیث, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, The first matter that the slave will be brought to account for on the day of judgment is namaz. If it is sound, then the rest of the deeds will be sound, and if it is bad, then the rest of the deeds will be bad. اب دیکھیں کتنی کلیئر کٹ بات ہے, صحیح حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن سوال نماز کے بارے میں ہوگا. نہ ڈگریز کے بارے میں ہوگا, نہ پیسے کے بارے میں ہوگا, نہ کسی اور چیز کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جس کی نمازیں ٹھیک نکل آئیں اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے, جس کی نمازیں ٹھیک نہ نکلیں اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک نہیں نکلیں گے. یہ بالکل اسی طرح کہ میں آپ کو کہوں کہ دیکھو میتھس اور انگلش ٹھیک کر لو, باقی سبجیکٹس ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ میتھس اور انگلش بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے باقی سبجیکٹس. تو میں آپ کو کہوں کہ دیکھو میتھس اور انگلش ویک نہیں ہونی چاہیے, اس میں آپ کو سکور اچھا کرنا ہے اور اس میں آپ کو محنت کرنی ہے, باقی سبجیکٹس خود ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ اب دیکھیں, ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کی خیر ہے, معاف ہو جائے گی, حقوق العباد اصل میں اسٹرانگ ہونے چاہیے. میں آپ کو سچ بتاؤں, جس بندے کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں نا اس کے حقوق العباد بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک ڈسیپشن میں ہے کہ اس کے حقوق العباد ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, لیکن اس کے حقوق العباد ٹھیک نہیں ہیں. اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو سکتی ہے حقوق العباد ٹھیک ہونے کی, اس کے حقوق العباد ٹھیک نہیں ہیں. حقوق العباد سٹارٹ ہی فیملی سے ہوتے ہیں. اگر وہ بندہ باہر والوں کے ساتھ اچھا ہے, فیملی والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتے حقوق العباد ٹھیک. انٹر ریلیٹڈ ہے, کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں دونوں چیزیں. ہاں یہ الگ بات ہے, کوئی نان مسلم ہے وہ بائی نیچر بہت اچھا انسان ہے, جیسے ابو بکر صدیق اسلام لانے سے پہلے اچھے انسان تھے, یہ ممکن ہو سکتا ہے, ایک اچھا انسان ہے, اس کی ڈیلنگز اچھی ہیں, لیکن نماز پڑھ کے انشاءاللہ مزید ڈیلنگز اچھی ہو جائیں گی. لیکن مسلمان کی جہاں تک بات ہے, تو یہ کہنا کہ حقوق العباد کا سوال زیادہ ہوگا, نماز کی خیر ہے, نماز اللہ معاف بھی کر دے گا, یہ قرآن و حدیث میں کہیں کانسیپٹ نہیں ملتا ہے. بلکہ ون آف دا بگ ریزنز لوگوں کے جہنم میں جانے کی وہ نماز چھوڑنا ہے. سورہ مدثر کی آیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا وٹ براٹ یو ہیئر, تمہیں کیا چیز یہاں پہ لے آئی, وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے جلال کے ساتھ